الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں مزمل پاشا آپ کی خدمت میں ایک نیا ویلاگ لے کر حاضر ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، آج کل بھارت کے اندر سوشل میڈیا اور ان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، خاص طور پر ان کی رائٹ ونگ جماعتوں کی طرف سے جو بی جے پی اور آر ایس ایس کے فالوورز ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت رہی ہے تو مسلمانوں نے یہاں پر بہت سارے مظالم لائے ہیں، لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا ہے، ہندوؤں کے مندروں کو لوٹا ہے، توڑا ہے، عورتوں کو کی بے حرمتی کی ہے، ان سے زبردستی شادیاں کی ہیں۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ بات کہاں تک درست ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے اور افسانہ کتنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کسی بھی سویلائزیشن کی ایک ایج ہوتی ہے۔ جس طرح ایک انسان کی ایج ہوتی ہے اسی طرح سویلائزیشن کی بھی ایک ایج ہوتی ہے۔ پہلے ایک سویلائزیشن پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو عروج حاصل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس پر زوال آ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں پوری دنیا میں اینشینٹ سویلائزیشن کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب انسان نے پتھر کے زمانے سے نکل کر ترقی کرنا سیکھی تھی، اور ایک طرح سے اس نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا۔ اس میں بہت ساری اچھی باتیں بھی تھیں اور بہت ساری بری باتیں بھی تھیں۔ جو بری باتیں تھیں ان میں سب سے زیادہ پولیتھیزم تھا اور کاسٹ سسٹم تھا، جو کہ ان تمام سویلائزیشن میں کم و بیش موجود تھا اور بھارت کے اندر سب سے زیادہ تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر ان سویلائزیشن کو زوال آ گیا اور ان کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مونوتھیزم اور ایکولیٹی کا دور شروع ہوا، جو کہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، جو کہ ابراہیمک ریلیجنز کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ابراہیمک ریلیجنز کا آنسلاٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جیسس کرائسٹ سے شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، جن کو ہم کرسچین یا عیسائی کہتے ہیں، پورے یورپ میں پھیل گئے اور ان کا اثر ایشیا اور افریقہ تک بھی پہنچا، جبکہ اسلام آنے کے بعد مونوتھیزم زیادہ تیزی سے پھیلا اور اسلام ایشیا، شمالی افریقہ اور یورپ کے بہت سارے حصوں میں پھیل گیا۔ ابراہیمک ریلیجن کی جو کور ویلیوز تھیں وہ مونوتھیزم اور ایکویلٹی تھی، جو کہ اس سے پریویس جو سویلائزیشن تھی، جس طرح انڈین سویلائزیشن ہے یا ایجپٹ کی سویلائزیشن ہے، اس کے بالکل اپوزٹ تھی۔ اس لیے سویلائزیشن کا کلیش لازمی تھا۔ لیکن چونکہ مونوتھیزم یا اسلامک ویلیوز بالکل نئی تھی اور فریش تھی، جبکہ جو پرانی سویلائزیشن تھیں جن کی ویلیوز پولیتھیزم یا کاسٹ سسٹم تھا، وہ ساری آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی تھی اور ریڈنڈنٹ ہو چکی تھی۔ اس لیے اسلام اور اس کے پہلے عیسائیت اور پھر اسلام اور اس کے فالوورز بڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل گئے اور وہ ہندوستان میں بھی پہنچے۔
ہندوستان میں اسلام 7ویں اور 8ویں صدی میں آنا شروع ہوا۔ 8ویں صدی کے اندر محمد بن قاسم نے پہلا باقاعدہ حملہ ہندوستان پر کیا، لیکن وہ کچھ عرصے بعد واپس لوٹ گئے۔ اس نے باقاعدہ حکومت یہاں پر قائم نہیں کی۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے 11ویں صدی کے اندر تقریباً 17 حملے ہندوستان پر کیے، لیکن یہ حملے لوٹ مار کے لیے کیے گئے تھے اور نہ ہی مندر توڑنے کے لیے کیے گئے تھے، بلکہ یہ ہندو راجاؤں سے چپکلش یا آپس میں ان کے جو کانفلکٹس تھے ان کی وجہ سے ہوئے تھے۔ پشاور کا ہندو راجا جس کا نام جے پال تھا، جس کے محمود غزنوی سے اختلافات رہتے تھے، اور اس نے کئی دفعہ محمود غزنوی سے کیے گئے معاہدے توڑے، جس کی وجہ سے محمود غزنوی نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو پیش قدمی کا موقع ملا، اور پھر اس نے ان حملوں میں دیگر اقدامات بھی کیے۔ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت 13ویں صدی کے اندر قطب الدین ایبک تھا، اس نے قائم کی اور سلاطین دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلاطین دہلی کی حکومت 1526 تک رہی۔ 1526 میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو کہ 1857 تک رہی۔ اب ان حکمرانوں کے اندر اچھے حکمران بھی پیدا ہوئے اور برے حکمران بھی آئے، اور جن کا سلوک سب سے یکساں تھا۔ اگر کوئی ظالم حکمران تھا، مسلمان حکمران تھا، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا تھا، وہ یہ نہیں کہ صرف ہندوؤں کے ساتھ کرتا تھا۔ محمد بن قاسم جب ہندوستان آیا تو عرب کے اندر اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی۔ بنو امیہ کے دور میں ہی نواسہ رسول کو شہید کیا گیا۔ ان کے دور میں اہل بیت پر، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی، ان پر بہت سارے ظلم ڈھائے گئے، اور ان کے دور میں ہی خانہ کعبہ پر حملہ ہوا۔ حجاج بن یوسف، جس نے محمد بن قاسم کو ہندوستان بھیجا تھا، ایک بہت ہی ظالم حکمران تھا، اور وہ مسلمانوں پر بھی اسی طرح ظلم کرتا تھا جس طرح کے غیر مسلموں پر کرتا تھا۔ اسی طرح محمد غوری نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس سے پہلے اس نے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی کو شکست دی۔ امیر تیمور نے صرف ہندوستان پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کو بھی شکست دی۔ ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کے ساتھ جنگ کی، جو کہ ایک مسلمان تھا۔ اورنگزیب نے اگر غیر مسلموں کے ساتھ ظلم کیے تو اس سے پہلے اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا اور اپنے باپ کو قید کر دیا۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک منفی تاریخ ہے، اس پر ضرور کرٹیسائز کرنا چاہیے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوؤں کی جو پری اسلامک ہسٹری ہے وہ بھی کوئی اتنی روشن نہیں ہے۔ ہندو کاسٹ سسٹم ایک بدترین نظام تھا، جس کے اندر لوور کاسٹ سے لوگوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کو ہندو مندروں میں، اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے مندروں میں گھسنے نہیں دیا جاتا تھا۔ ان کے علیحدہ مندر ہوتے تھے، علیحدہ بستیاں ہوتی تھیں، ان کو پاؤں میں جوتا پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی لوور کاسٹ کا ہندو
ہندوؤں کی مقدس کتاب کے کوئی الفاظ سن لیتا ہے یا ادا کرتا ہے تو اس کے کانوں میں سیسا پگلا دیا جاتا ہے یا اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ وہ اعلیٰ ذات کی ہندوؤں میں شادی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ سسٹم آج تک ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ ہندو پولیتھیزم اور کاسٹ سسٹم کے ساتھ پہلے بدھ مت نے ریئیکشن ظاہر کیا اور اس ریئیکشن میں بدھ مت وجود میں آیا، لیکن ہندو ایلیٹ کلاس نے یا تو بدھ مت کو اپنے اندر ضم کر لیا یا ان کو ہندوستان سے نکال دیا، اور وہ سری لنکا، برما، جاپان اور ان ملکوں فار ایسٹ کے کنٹریز میں پھیل گئے۔ لیکن مسلمانوں کی تہذیب چونکہ بہت مضبوط تھی اور ان میں مونوتھیزم اور ایکویلٹی کا تصور بہت مضبوط تھا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکا یا ان کو اپنے اندر مرج نہیں کیا جا سکا، اور اسی چیز کی تکلیف ہے ہندو رائٹ ونگ۔ عام طور پر ہمارے ہندوستانی لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا، تو مسلمانوں نے ہندوستان کو مونوتھیزم دیا اور ایکویلٹی دی۔ ہندو مذہب کے اندر عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ مسلمانوں نے آ کر ہندوؤں کو، عورتوں کو طلاق کا حق دیا، ان کو وراثت میں حصہ دیا، بیوہ کو شادی کا حق دیا، جو کہ ہندو مذہب کے اندر موجود نہیں تھا۔ اسی طرح پھر ایک وہ وقت آیا جب مسلمانوں پر بھی زوال آ گیا، ان کی سویلائزیشن کو بھی زوال آ گیا اور وہ ان کا عروج ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ ویسٹرن سویلائزیشن آ گئی اور انگریز آ گئے۔ انگریزوں میں بھی بہت ساری خامیاں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریز اپنے ساتھ نئی ٹیکنالوجی لے کے آئے، انڈیویجول فریڈم کا تصور لے کے آئے، فریڈم آف اسپیچ کا تصور لے کے آئے، ڈیموکریسی لے کے آئے، بیوروکریسی کا نظام لے کے آئے۔ انگریزوں نے پاکستان اور انڈیا کو نہری نظام دیا اور ایک نئی سویلائزیشن متعارف کرائی۔ ایک وقت وہ تھا جب دنیا میں کہا جاتا تھا کہ انگریز کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ انگریزوں کی حکومت انگلینڈ تک سکڑ گئی اور پھر دنیا میں امریکہ سپر پاور بن گئی۔ تو اس طرح کبھی بھی کسی قوم پر ہمیشہ عروج نہیں رہتا، اقتدار یا پاور ہمیشہ ایک قوم کے پاس نہیں رہتی۔ نہ چندر گپت کا دور ہمیشہ رہا ہے، نہ اشوک کا دور ہمیشہ رہا ہے، نہ اکبر کا دور ہمیشہ رہا ہے، نہ اورنگزیب کا دور ہمیشہ رہا ہے، نہ انگریزوں کا دور ہمیشہ رہا، نہ کانگریس کا دور ہمیشہ رہا، اور نہ ہی بی جے پی کا دور ہمیشہ رہے گا۔ قوموں میں وقت بدلتا رہتا ہے، پرانی تہذیبیں مردہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی، اور نئی تہذیبیں جنم لیتی۔ حکومتیں ختم ہو جاتی اور نئی حکومتیں بنتی ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں آج کے دور کے حقائق کو سمجھنا چاہیے اور تاریخ کو صحیح تناظر میں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، اور تاریخی حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے، ان کو ڈسٹورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔